شیخ محترم سوالات ایڈ کرتے چلوں مزید. پوچھا یہ کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صبر اور خون ریزی سے گریز کا آج کے عدم برداشت والے معاشرے کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور آج کا شیخ اگر میں ذکر کروں اس وقت سنیریو صرف عید کے 3 روز کا ذکر کروں، میرے سامنے سے کیا کیا خبریں گزری. کہیں پر اپنے سسر کو قتل کر دیا، کس کے پیچھے 3300 روپے کے پیچھے صرف اور صرف. ایک جگہ پر قیمے کے پیسے قیمہ کروایا، پیسے اس نے ادا بولا میں نے نہیں کرنے، وہ پیسے لینے اس کے گھر گیا، اس نے باہر اندر پسٹل لا کے اس کو قتل کر دیا کہ تم نے میرے سے مانگا کیوں. یہ 3-4 خبریں ایسی تھی جس کے اندر صرف اور صرف عدم برداشت کا معاملہ شامل تھا. شیخ ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے شیخ اس کی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین نہایت جلیل القدر صحابی جی، اور نہایت باحیا، ایسے باحیا صحابی کہ ملائک بھی ان سے حیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کا جو اگلا حصہ ہے گھٹنے کے پاس والا وہ ننگا تھا، تو وہ ایسے ہی رہا. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ایسا ہی تھا، اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل گئے اور اس جگہ کو آپ نے چھپا لیا اور فرمایا کہ میں کیوں نہ حیا کروں اس شخص سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو نہایت جلیل القدر صحابی، غزوات کے اندر ان کی سخاوت اور ان کا انفاق بے حد زیادہ. جی ٹھیک ہے. یہ جیش العسرہ غزوہ تبوک کے اندر جو نہایت مشکل غزوہ تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ 300 اونٹ جو ہے نا وہ اللہ کے راہ میں دے دیے. 300 اونٹ اور دینار، ہزاروں دینار یہ انہوں نے دے دیے اس غزوے کے لیے. یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو ضرر نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا. یعنی اتنی بڑی نیکیاں انہوں نے کر دی ہیں. مدینہ منورہ کے اندر پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا. تو غنی تھے، سخی تھے، جواد تھے اور مسلمانوں کے کام آنے والے تھے. تو اب جب یہ بلوائی جمع ہو گئے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور مختلف علاقوں سے وہ آئے تھے 1000 کی تعداد میں، یہ فتنہ گر اور بغاوت کرنے والے. مدینہ منورہ کے اندر اس وقت صحابہ کی جمعیت نہیں تھی، حج پہ گئے ہوئے تھے اور مختلف اس طرح واپسی ابھی نہیں ہوئی تھی. یہ 18 ذو الحجہ کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، تو ابھی واپسی ہوئی نہیں تھی تو یہ پیش آیا. تو مدینہ منورہ کے اندر یہ بلوائی جمع ہو گئے اور انہوں نے شہید کیا. تو لوگ آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے آئے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، لڑنا نہیں ہے، اور ان کو نصیحت کی، ان بلوائیوں کو، بغاوت کرنے والوں کو نصیحت کی کہ اے اللہ کے بندو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا کسی کے لیے مگر 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. وہ ایک یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، شادی شدہ ہونے کے بعد وہ بدکاری کرے، زنا کرے، یا کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو میں تو اسلام لانے کے بعد جو ہے میں اسلام پر قائم رہا ہوں، اسلام کی مدد کرتا رہا ہوں، اسلام کے لیے لڑتا رہا ہوں، اور جو ہے میں نے تو بدکاری، اسلام تو کیا جاہلیت کے زمانے میں بھی میں نے بدکاری سے اجتناب کیا ہے، تو کس بنیاد پر تم مجھے قتل کرتے ہو؟ اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تو تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن وہ ظالم لوگ یہ چڑھ دوڑے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں شہید کر دیا
کہ آپ روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون جو ہے اس جگہ پہ گرا تھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اس جگہ پہ آپ کا خون گرا تھا۔ تو بہر صورت نہایت بردبار، حلیم اور اسی طرح شفقت کرنے والے یہ جو ہے نا شخص تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کی نکاح میں تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ان کی نکاح میں دے دی، اور جب ان کی بھی وفات ہو گئی فرمایا اگر کوئی اور بیٹی میری ہوتی نا تو میں ان کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں۔ تو یہ ایسی شخصیت، تو بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے ان کے خلاف علم یعنی کہ قتال کا نہیں بلند کیا۔ کہتے یہ سمجھ جائیں گے لیکن وہ نہیں سمجھے، اور اس کے بعد جو فتنہ شروع ہو گیا امت کے اندر ان کی شہادت کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑا، تو بہت عظیم تھے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو بردباری ہے، برداشت ہے، یہ اپنائیں۔ یہ قتل و قتال، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دینا، یہ قتل کو انہوں نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ ایک مکھی کو مارنا نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ قتل جو ہے قتل مسلم، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔